جو مقصدی، حقیقی اور غائی کل ہوتا ہے، وہ انسان کا پہلا حقیقی اور مقصدی کل بندگی ہے. یعنی انسان ایک طبعی کل کے ساتھ اپنی حقیقت اور غایت کے اعتبار سے بندہ ہے. تو بندگی گویا کل انسانیت کے کل کو قابل فہم بناتی ہے، حقیقی بناتی ہے، اور اس میں ایک مطلب یہ کہ اس کا ایک رخ، اس کی حرکت کا ایک رخ متعین کرتی ہے. تو جدیدیت کا مطلب ہے کہ جہاں سے عقل کو حکم بنایا گیا. ایک جدیدیت تاریخی ہے جو رینیسانس وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن ایک جدیدیت ہم اپنی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں کہ ایک جدیدیت وہ کہ جہاں عقل کو وحی کی رہنمائی سے بے نیاز رکھا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی. تو حقیقی جدیدیت ان ادوار میں پیدا ہوئی ہے، اور حقیقی جدیدیت ہر تہذیب اور ہر روایت میں اپنا الگ زمانہ بھی رکھ سکتی ہے. ممکن ہے کسی ایک روایت میں کلاسیسزم ہو اور اسی کی ہم عصر روایت میں جدیدیت ہو. تو جدیدیت کی ہماری اصطلاح میں سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں عقل کو حقائق کے علم میں کافی سمجھا گیا، اس میں عقل کو ہر ماورائی رہنمائی سے آزاد رکھا گیا، آزاد مانا گیا، اور اسی حیثیت سے اسے کام میں لایا گیا. تو جب انسان کا پرسیپشن اپنے بارے میں ریلیجس سے ریشنل ہوا تو پھر بندگی کا کل، یعنی بندگی کا امبریلا انسان پر سے، یعنی انسان واحد یا انسان کل پر سے ہٹ گیا. پھر اصرار شروع ہوا کہ خود انسان ہونا منزل، مقصود اور حقیقت ہے. یعنی اگر میں انسان ہونے کی عمومی تعریف اور انسان کے لیے مفید اخلاقی آرڈر تک خود کو محدود رکھتا ہوں تو مجھے اپنے ہونے کے لیے کسی نئی حالت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی موجودگی کے لیے کسی اور غایت کی حاجت نہیں ہے، اور اپنے جواز کے لیے کسی اور نسبت کی احتیاج نہیں ہے. تو بندگی سے شفٹ ہو کر وہ کل انسانیت میں محصور ہو گیا. تو جب انسان ہی لفظ اور انسان ہی معنی کی حیثیت اختیار کر گیا، یعنی انسانیت ہماری کلیت کا واحد سبسٹنس بن گئی، یعنی ہمارے وجود کا بھی، ہمارے شعور کا بھی، مطلب ہماری آخری پہچان جب انسانیت قرار پائی، تو اس رویے کا اثر مذہبی روایتوں میں پڑا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یا انسان حق تعالی کی صفات کا مظہر جامع ہے. مطلب اس طرح کے عنوانات پیدا ہوئے. یعنی انسان کے اندر ایک طرح کا اینتھروپومارفزم دیکھنا اور انسان کے مفروضہ کمال کو اس کے موجودہ نقائص کے لیے تعویل بنا لینا. تو یہ مذہبی فکر پہ بھی جدیدیت کا اثر آیا ہے ان ادوار میں جن ادوار کو ہم اپنی روایت میں کلاسیکی ادوار سمجھتے ہیں. تو جہاں بھی انسان کے اشرف ہونے کا دعویٰ کسی ایسوٹیرزم کے ساتھ ہے، یا کسی فلسفے کے ساتھ ہے، یا کسی سماجی علم کی اصطلاح میں ہے، یا ایک مذہبی دعوے کی حیثیت سے ہے، تو اس کی تاریخ ہماری روایت میں پرانی نہیں ہے. ہمارے سلف میں
یہ اس طرح کے جملے نہیں ہوتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں ہے یا نہیں اس پہ بحث نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایک تسلسل ہم دکھائیں کہ ایک تبدیلی کا تاریخی جبر جو ہے وہ کس کس طرح اثر انداز ہوا. تو یعنی ایک جگہ انسانیت ہی کل واحد کی حیثیت سے ریشنلائز ہوئی، دوسری جگہ جو ہے وہ آئیڈیالائز ہو گئی. اب جو کل بن رہا ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن کا کل ہے. اس کو چاہے آپ پوسٹ ماڈرنٹی کہیں یا چاہے اب تاریخ کا ایک نیا فیز کہیں، اس کو عنوان جو چاہے دیں. اب انسانوں کو انسان کو ڈیفائن کرنے کی ساری ذمہ داری مغرب نے لے بھی لی ہے اور اس کو دے بھی دی گئی ہے. مطلب یہ ایک نیا فینومینن ہے. تو اب انسان ہونے کے حدود اور انسان ہونے کے حقائق اور انسان ہونے کے مقاصد مغرب ہی طے کرے گا اور کر رہا ہے. تو اس میں اب جو چیز بیدار ہوئی ہے یا جو چیز اب بہت واضح شواہد کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، انسانیت کے تمام میدانوں میں، یعنی کسی ایک علم میں نہیں، انسان کے مجموعی شعوری موقف اور وجودی مزاج میں، وہ ڈی ہیومنائزیشن ہے. تو اب آدمیت کے کل سے بھی چھٹکارا پا رہا ہے. جس طرح اس نے بندگی کے کل کو چھوڑا ہے، اب یہ انسانیت کے یونیورسل سے نکل کر اپنی پرٹیکولیرٹی کو، اپنے پرٹیکولرز کو بس آخر بنا کر ایک کیوٹک سچویشن میں رہنا چاہتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کس خطرے کا سامنا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری یہ بیسک یونیورسل پرسیپشن جو کل اور جز کی پیراڈاکسیکل نسبت اور ڈائلیکٹیکل انٹریکشن سے وجود میں آ کر علم کی تشکیل کرتی ہے، احساسات کی تعمیر کرتی ہے، ہمیں موجود ہونے کے بامانی اور یکسو احوال میں رکھتی ہے. جو چیز میرے نفس سے اور تمام چیزوں سے تعلق میں ایک شرط کی طرح موجود ہے، یہ پرسپیکٹو جو ہے یونیورسل اور پرٹیکولر کا، یہ توڑ دیا گیا ہے. جیسے جدیدیت ہی نے یہ دو کام کیے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا تحکم ہیوم نے توڑ دیا، اور اب جو ہے یہ ایک رہ گیا تھا یونیورسل اور پرٹیکولر کی نسبت سے پیدا ہونے والا شعور اور تمام نظام، وہ اب توڑا جا رہا ہے یا اللہ جانے توڑ ہی دیا گیا ہو. اب میں اس کا جو ایک آخری فینومینن ہے وہ فیمنزم ہے. تو اب جو بھی میں اس اتنے تیقن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھی کہے گا کہ ایسا نہیں ہو رہا، وہ یا تو انجان ہے یا کسی مصلحت کا شکار ہے. کہ اب یہ دور، یہ ایج آف ڈی ہیومنائزیشن ہے، اور اس میں انسان اپنے وجودی امتیازات سے بھی دستبردار ہو رہا ہے اور اپنی شعوری احوال سے بھی منقطع اور منحرف ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا بہت ٹھوس اظہار ہوا ہے فیمنزم میں. آپ سمجھ گئے نا؟ ہماری اس مرحلے پر یہ بات اچھی طرح غور کیجئے گا کہ بیسک تناظرات توڑے گئے، اور اب یہ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہیں، یعنی میں ہوں، تم رہو، ہمیں کسی یونیفائنگ یونیورسل کے اجزاء بننے کی ضرورت نہیں ہے.